بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفر، آدمی مارا جائے کیسا نا شکرا ہے۔ من حی شیء خلقا، اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقا فقدرا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے انداز پر رکھا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اسے راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرا، پھر جب ہم چاہیں گے اسے باہر نکال لیں گے۔ کلا لما یقض ما امرا، اس نے پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا۔ فلینظر الانسان الی الطعام، تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کی طرف دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، پھر ہم نے خوب پانی ڈالا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو خوب چیرا۔ فانبتنا فیہا حبا، اور اس میں اگایا اناج۔ وعنبا وقضبا، انگور اور چارہ۔ وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا، اور گنے باغیچے۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے اور دوب۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ فاذا جاءت الساعۃ، پھر جب وہ آئے گی کان پھاڑنے والی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ وامہ وابی، اور ماں اور باپ سے۔ وصاحباتی وبنی، اور بیوی اور بیٹوں سے۔ اس دن ہر ایک آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنسنے والے، خوشیاں منانے والے، اور کتنے منہوں کو اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اور یہ وہی کافر اور بدکار لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی سورہ آباسہ میں دلائل ارشاد فرمائے کہ انسان ان آیات پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کی طرف توجہ کر کے اور بعد موت اور قیامت کی حقیقت پر ایمان لے آئے۔ اس پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مارا جائے یہ منکرین انسان، کہ کیسا اس کا کفر ہے۔ کیا اس نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ہم نے اس کو ایک بوند پانی سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے اس کو صحیح اندازے سے بنایا۔ پھر ہم نے اس کو اس دنیا پر آنے کا راستہ بتلایا، آسان کر دیا، اور پھر ہم نے خیر اور شر کے لیے اس کے واسطے راستہ آسان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے موت دی، پھر اس کو قبر میں دفنایا۔ اب اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں بندوں پر اپنی نعمتوں کا، کہ دیکھو کہ میں نے ایک معمولی سی چیز سے تمہیں بنایا، پھر تمہارے اعضاء، تمہارے اجزاء، تمہاری قوات، تمہارا نظام ایسا بنایا کہ اگر کوئی تھوڑی سی چیز بھی ادھر ادھر ہو جائے تو تمہارے وجود کا سارا نظام درم بھرم ہو جائے۔ آنکھ اپنی جگہ ہے، منہ اپنی جگہ ہے، کان اپنی جگہ ہے، دماغ اپنی جگہ ہے، اور پھر ہم نے تمہارا راستہ آسان کر دیا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا پر آ گئے۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں موت دی، اور موت کے بعد ہم نے تمہیں قبر میں رکھوایا۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ جب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور جو موت ہے، اس سے سب گھبراتے ہیں، فطری طور بھی اور طبی طور بھی گھبراتے ہیں۔ ہر آدمی گھبراتا ہے۔ بھائی اگر گھبرائے نہ تو پھر بھاگتا کیوں ہے؟ صاف بات ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ علاج کراتا ہے، معالجہ کراتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، دعائیں استعمال کرتا ہے کہ بیماری دور ہو جائے اور میں بچ جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔
اور اسی زندگی کی دوڑ کو قائم رکھنے کے لیے انسان اتنا بڑا رسک لیتا ہے کہ دنوں تک کے آپریشن جو ہے وہ بھی باقاعدہ قبول کر لیتا ہے. حالانکہ دل کا آپریشن یہ بھی تو ایک موت ہے نا، لیکن وہ اس کو بھی قبول کرتا ہے اور آپریشن کراتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے کہ مجھے کاٹو اور میرے دل کو نکال کر اسے ٹھیک کرو، اور پیسے بھی لو تاکہ میں کچھ دن اور زندہ رہ سکوں. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو موت دی. اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دراصل اگر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ خیر ہی خیر ہے. اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے اور ہر حکم حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا فرمائی ہے اصل میں وہ خیر ہے. اگر وہ کہیں شر بنتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ لگ کر بنتی ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک قوت رکھی ہے، قوت عقل، پھر کھانے کی قوت، پینے کی قوت، جمع کی طاقت. بھائی اگر کھانے کی طاقت نہ ہو تو وہ کھانا کیسے کھائے؟ تو یہ خیر ہے. اگر پینے کی طاقت نہ ہو تو وہ پیے کیسے، وہ زندہ کیسے رہے؟ بغیر پانی کے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ قوت حقیقت میں تو خیر ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے حرام چیزیں کھا لی، حرام چیزیں پی لی، تو یہ شر اس وقت بنا تمہاری غلط استعمال سے کہ تم نے اس قوت کا استعمال غلط کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت جمع رکھی ہے، خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک تعلق رکھا ہے، اور جتنا یہ تعلق اچھا ہوگا اتنی بہتری آئے گی، اولاد ہوگی، تیرا خاندان بڑھے گا، تیرا ذکر قائم رہے گا، تیری یاد قائم رہے گی، تیری جائیداد، تیرا مال، تیری کوٹھی، تیرا مکان اولاد سنبھالے گی. تو حقیقت میں تو یہ قوت بھی ایک خیر ہے. لیکن جب تم نے اس کو حلال کی بجائے حرام میں استعمال کیا تو اب وہی چیز جو تھی وہ شر بن گئی. اس لیے پروردگار عالم کا ہر فیصلہ یہ حق ہے، عدل ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے ایک موت رکھی ہے، یہ موت بھی ایک عدل ہے. موت بھی تو ایک نعمت ہے نا. جیسا کہ بعض جگہوں سے یہ آثار ملتے ہیں کہ مومن کے لیے جو موت ہے ایک تحفہ ہے. وہ اس لیے کہ موت کے بعد اس دنیا عالم سے اس کا عالم آخرت میں انتقال ہوگا. تو موت ہی ذریعہ بنی نا عالم آخرت کا. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کی زندگی کی طرف جا رہا ہے اور اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ رہا ہے اور اپنے اصلی گھر کی طرف جا رہا ہے. جب انسان امریکہ یا انگلینڈ سے پاکستان آتا ہے، اپنے اصلی گھر آتا ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے نہ تو اس کو جنت ملے گی نہ اس کو کوئی نعمت ملے گی. تو موت آئے گی تو اس کے بعد اس کو زندگی ملے گی، پھر اس کو زندگی میں اس کو جنت ملے گی. تو اگر غور کریں تو حقیقت میں موت بھی ایک نعمت ہے. اسی طرح کبھی کبھی انسان کے لیے دکھ درد اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ موت بھی اس کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے. اسی طرح دیکھیں کہ جن لوگوں کی موت اللہ کے راستے میں آئی، شہادت نصیب ہوئی، تو وہ کتنی خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ شہید کہلائیں گے اس موت کی وجہ سے. کتنی بڑی عظمت ملی جن لوگوں کی موت جہاد میں آئی، اللہ کے راہ میں آئی، دین کے راستے میں آئی. دیکھیں سبھی لوگ ان کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ علیہ. تو لہذا موت بھی تو ایک نعمت ہوئی. موت بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو رکھی ہے، یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، اور یہ بھی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر فرمائی ہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار پر جا رہے تھے. ایک دریا کے کنارے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جانور
اپنی پیٹھ کے اوپر گندگی اٹھائے پھر رہا ہے۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو بڑی نفرت آئی کہ اتنی گندگی، ایک سیاہ رنگ کا کیڑا ہے، رنگ بھی کالا ہے، اور اس نے پھر اپنی پیٹھ کے اوپر گندگی بھی اٹھائے پھرتا ہے۔ بڑی عقاب سے دیکھا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اسے تو نہ پیدا کرتا تو کیا تھا؟ کون سا دنیا کا کام نظام اس کے سوا رکا ہوا تھا؟ ایک مدت گزری، اس بادشاہ کے پاؤں میں ایک پھوڑا نکل آیا، علاج کرایا، شفا نہ ہوئی، تو پھر جرا کو بلایا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک کیڑا ہے کالے رنگ کا جو کہ ویران جگہوں میں پھرتا ہے، اپنی پیٹھ پر گندگی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، تو اگر وہ ملے تو مرم اس کی بنتی ہے۔ بادشاہ نے کہا فوراً تلاش کرو۔ نوکروں نے تلاش کیا، وہ مل گیا اور اس کی مرم بنائی اور وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد اس طبیب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ بات یاد ہے آپ کو کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو اس کے بغیر کیا دنیا کا نظام رکا ہوا تھا؟ آج دیکھیں، اگر یہ کیڑا نہ ہوتا تو آپ ٹھیک تو نہ ہوتے، آپ کا علاج تو نہ ہو سکتا۔ تو اللہ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے وہ حق ہے، وہ قدیر ہے، وہ خالق ہے، وہ علیم ہے۔ اس کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم جاہل ہیں، ہمارا علم ناقص ہے۔ اس واسطے علماء نے فرمایا کہ موت ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی دوڑ کر جا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ موت کے لیے کتنی تمنا ہے۔ ہاں، شریعت میں یہ ہے کہ انسان موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں، اگر آدمی پریشان اور مصیبتوں میں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اے اللہ، اگر میری زندگی تیرے علم میں بہتر ہے تو مجھے حیات طیبہ عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ یوں تو کہہ سکتی ہیں، لیکن خود طلب انسان موت نہ کرے، ورنہ جو موت ہے وہ بھی تو ایک طرح سے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے اور عالمی آخرت جانے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے جنات میں پہنچنے کے لیے اور اللہ کے نعیم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ موت تو بڑی چیز ہے، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ موت ایمان کی حالت میں خاتمہ ایمان پارو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کا خاتمہ آخری کلمہ شہادت پا ہو جائے تو سمجھو کہ الحمدللہ کہ اس کی پہلی منزل جو ہے وہ آسان ہو گئی اور وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ ہم نے بندے کے لیے یہ احترامی انسانیت کے مرنے کا تو یہ ہوتا نا کہ پھینک دو، ادھر جانور آئے کھا جائے، لیکن اس میں آنت تھی ابن آدم کی، یہ تکریم ہے ابن آدم کی کہ اس کے لیے باقاعدہ قبر تیار کی جائے، اس کو باقاعدہ غسل دیا جائے، اس کو باقاعدہ کفن بنایا جائے، اس کو باقاعدہ اس کو خوشبو لگائی جائے، پھر اس کا باقاعدہ جنازہ پڑھا جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت پڑھی جائے، پھر اس کو آگے قبر میں دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ابن آدم کی بڑی تکریم فرمائی ہے۔ ایسے نہیں کہ جانور مر گئے، جنگل میں پڑا ہے، کوئی اور جانور آیا وہ کھا گیا، کوئی چرند پرند آ کر کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ قبر بھی ایک نعمت بنائی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ابن آدم کے لیے یہ بھی ایک بڑا احسان ہے، جس نے ہمیں ایک کوے کے ذریعے قبر کا رستہ بتا دیا، ورنہ ہم بھی پڑے رہتے، مرنے کے بعد کوئی ادھر پڑا ہوتا، کوئی ادھر پڑا ہوتا۔ اب بھی دیکھو جو اللہ کو نہیں مانتے مرنے کے بعد وہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں، ہم بھی دیکھیں جو اللہ کو نہیں مانتے کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، لیکن
مومن کی تکریم دیکھو، جس طرح زندگی میں عزت ہے اس سے زیادہ موت کے بعد احترام ہے. یہ موت کے بعد اس کا احترام ہے. اور یہ آرام سے غسل دو. حالانکہ زندگی میں کبھی غسل کے لیے مولوی کو نہیں بلایا جاتا کیونکہ انسان خود سے غسل کر لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد لوگ اس کو غسل کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، جس کو غسل کرنے کا شرعی طریقے سے سمجھو اس کو بلایا جاتا ہے. اچھا جی ماشاءاللہ کافور لے آؤ، بیری کے پتے لے آؤ، پانی گرم کرو، اچھا سا اس کے بدن کو صاف کرو، پھر اس پر اچھی قسم کی خوشبوئیں لگاؤ، پھر اس کو سفید قسم کے کپڑے کا کفن ڈالو اور پھر اٹھا کر لے آؤ. پھر اس پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑی تعداد میں ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر کے پاس لے جاتے ہیں، قبر میں اس کو رکھتے ہیں. پھر قبر کو اپنے ہاتھوں سے صحیح صاف کر کے اس کو قبر میں رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی ڈالتے ہیں. پھر سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو ثابت قدم رکھے. سوال و جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا احترام ابن آدم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تو تجھے اتنے مراحل عطا فرمائے، پیدائشی منزل میں پیٹ میں تیری حفاظت کی، چلنے کا وقت آیا تو تجھے دنیا کا راستہ دکھایا، پھر تیری موت کا وقت آیا تو تجھے موت عطا فرمائی، پھر قبر میں اتارا، تیرے قبر کا انتظام کیا. ان سارے مراحل کو تو بھول گیا ہے. اب تو اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. اللہ تعالیٰ نے سارے دلائل ارشاد فرمائے. اب جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو اس قبر سے نکال کر میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے. ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہیں گے. لیکن یہ علم کسی کو نہیں پتا، بالکل قیامت کی تاریخ کا علم کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو بتایا، نہ کوئی ملک کو، نہ کسی ولی کو. بالکل ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وہ جی کب اٹھائیں گے؟ وہ جب چاہیں گے اٹھائیں گے. اللہ کو تو یہ علم ہے لیکن کسی دنیا کو اس کا علم نہیں. ایسا ہرگز نہیں جیسا تم خیال کرتے ہو. اور دیکھو اس بندے کا عالم، اس بندے نے پورا نہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے دعوت دی، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو پورا نہ کیا. اللہ اب پھر دلائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اے انسان اپنے توام کی طرف ذرا غور کر. بس صرف یہ نہیں کہ کھا لیا تھا عزم. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے اس توام کو جس کو تم کھا رہے ہو، جس کو تم نگل رہے ہو، یہ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ کیسے تمہارے منہ تک پہنچا؟ اس واسطے علماء نے فرمایا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا توڑ کر جب آدمی منہ میں رکھتا ہے تو جو جاہل بندہ ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ ابھی ہم گئے تھے بہوال علی مارکیٹ تے اتنے پٹھانوں کو 10 روپے 2 روٹیاں لے کے تو کھا لیں. اگر نظر تدبر فرمائے، غور کرے کہ یہ جو روٹی ہے یہ کس سے بنی ہے؟ آٹے سے. آٹا کس سے نکلا ہے؟ گندم سے. اور گندم کہاں اگا ہے؟ کھیتوں میں. اور اس کھیت پر کتنا کام ہوا ہے اندازہ لگائے. زمین بنائی گئی، کھاد ڈالی گئی، اس کو پانی دیا گیا، پھر گندم بوئی گئی، پھر گندم کی سردیوں اور گرمیوں سے اس کی حفاظت کی گئی، پھر گندم تیار ہوئی، پھر اس کو کاٹا گیا، پھر اس کو مشینوں میں ڈال کر صاف کیا گیا، بھوسا الگ ہوا، گندم الگ ہوئی، پھر گندم کی بات برداری ہوئی، گندم منڈیوں میں پہنچی، بکی، اس کو فروخت کیا گیا، پھر چکی کے پاٹوں میں اس کو ڈالا گیا، پھر وہ آٹا بنی، اس آٹے کو پانی میں گوندھا گیا، پھر آگ پر اس کو پکایا گیا.
ایک ایک روٹی کے لیے غور کرو کہ کتنی مخلوقات خدا لگی ہوئی ہے بندیا تیری خدمت میں. اندازہ لگائیں کہ تیری خدمت میں کتنی مخلوقات خدا لگی ہوئی ہے ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے. کبھی سوچا ہے؟ یہ نہیں صرف کھا لو پھر سلام علیکم، کہ انسان بیٹھا بھی ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی لے رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے. اللہ کی نعمتیں بھی لے رہا ہے اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز بھی کر رہا ہے اور منتیں بھی مان رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ معاف کرے. آپ دیکھیں، نماز پڑھی ہے اللہ کے لیے تو ثواب بھی تو اللہ دے گا نا. اگر تم نے خیرات کی ہے اللہ کے لیے تو اب بھی اس کا بھی ثواب اللہ ہی دے گا نا. اگر اس میں تم نے وہ تھوڑا سا نام بنایا کہ خیرات برائے خدا اور نیاز برائے پانچ تن، یہ کیا کہ ایک چیز سے دو شکار کرنا چاہتے ہو، اللہ بھی راضی، اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو. کہ ایک چیز سے دو کی بات ہے. کچھ عقل کرے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، کوئی اس میں پوسا نہیں بنا ہوا. یہ کہتے ہیں کہ وہ جی ہم نے تو نیاز دینی ہے، ثواب تو اللہ دے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے ثواب لینا ہے تو تم نے یہ 11ویں 12ویں کہاں سے نکالی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو مجھے پکارے گا میں تو شارق سے قریب ہوں. پھر یہ جو تم نے سب یہ بنا لیا ہے، یہ تعظیمیں بنا لی ہیں، یہ جمرات ہے، یہ کل ہے، یہ چیلم ہے، یا جناب یہ 11ویں ہے، یہ فلاں تاریخ ہے، یہ جو تم نے تعویلیں بنائی ہوئی ہیں، کیا میں اسی دن ہی ثواب دیتا ہوں، باقی پورے سال میں ثواب نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے ذرا غور کر، جو میرے نام پر تو نے خیرات کرنی ہے تو تیرا کام یہ ہے کہ خیرات کر کے دعا مانگنا کہ اے اللہ میں نے تیرے نام پر خیرات کی ہے، اگر تمہیں منظور ہے. دیکھو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ منظور بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے الحمدللہ، فرض تو ہم نے ادا کر دیا، ہم سے اٹھ لیا، لیکن پتہ نہیں کہ منظور بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں. کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مار دے گا. کتنے لوگ ہیں جن کے قرآن پڑھنے منہ پر مار دیے جائیں گے. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کچھ منظور بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ کعبہ بنایا جا رہا ہے اور بنانے والے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، کیونکہ سننے والے بھی اے اللہ آپ ہی ہیں اور دیکھنے جاننے والے بھی اے اللہ آپ ہی ہیں. ہماری اس محنت کو، ہماری اس مشقت کو منظور فرما. دیکھیے اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم ہے کہ میرا گھر بناؤ، اور بنا دیا، لیکن پھر بھی اللہ کا نبی عاجزی کر رہا ہے کہ اے اللہ میری محنت قبول فرما. اور ہم صدقے کریں غیروں کے نام اور نیازیں چڑھائیں، بالکل غیروں کے نام میں نیازیں چڑھائیں، نظریں چڑھائیں، غیروں کے نام ہر چیز چڑھاوے چڑھائیں، غیر کے نام پر غلاف چڑھائیں، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ کرے، تو پھر ثواب بھی ملے گا. اللہ نے فرمایا کچھ خیال کا ہے انسان، کچھ غور کرو کہ رزق تو میرا ہے، نظروں نیات خیراتیں بکرے دیگیں یہ تم غیروں کے نام پر چڑھاتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میں تو وہ غنی ہوں کہ ساری دنیا میری محتاج ہے. اگر میری عبادت میں، اگر میرے نام کی نظر و نیاز میں اگر غیروں کو شریک کیا تو سارا جا کر انہی کو جا کر دے دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو غنی ہوں. اور قیامت کے دن پھر ثواب بھی ان سے حاصل کرنا، کیونکہ میرے نام پر تو تم نے کیے کچھ نہیں، میرا نام تو تم نے صرف تمہارے کے لیے استعمال کیا ہے. اور جی چلو اللہ بھی راضی،
اور اللہ کی مخلوق بھی راضی، یہی کہتے ہو نا، اللہ میاں بھی راضی، وسیلہ بزرگوں کا، نیاز پائیدان کی ہے، سارا جہان ایک دعا سے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو اپنے کھانے کی طرف، یہ طعام جو تم کھا رہے ہو اس کی طرف ذرا غور کرو، طعام کی طرف، معقولات کی طرف، کہ ہم نے برسایا پانی برسانا، ہم نے برسایا پانی برسانا، اور ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا کہ وہ کمزور کھوپڑیں زمین سے نکل رہی ہیں۔ فرمایا یہ پانی ہم نے برسایا، زمینوں کو ہم نے پھاڑا، زمینوں کو شک کر دیا کہ تیری زمین سے یہ نازک نازک کھوپڑیں نکل رہی ہیں، سوئی کی طرح، جس طرح تیرے بال سے، تیرے وجود سے بال نکلتے ہیں، اور ان کو نکلنے کی طاقت ہم نے دی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان میں اگائے تیرے لیے دانے، اس میں گندم، جو، باجرہ، جوارا سب آتے ہیں جو روٹی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہم نے پیدا کی ترکاریاں، سبزیاں، انگور، کھجور۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی کس نے برسایا؟ یہ ہم نے برسایا، اس کو آسمانوں سے ہم نے برسایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان زمینوں کو کون طاقت دیتا ہے تمہارے لیے اتنی چیزیں پیدا کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ ان زمینوں سے انگور، گندم، جو، جوارا، سبزیاں، ترکاریوں کو کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں۔ جب تمہارے فصل پکتے ہیں تو بانٹنے لگتے ہو غیروں کے نام پر، سبزیاں نکلتی ہیں تو اس سے رکھتے ہو، اے جی اے پیر دا حصہ ہے، اے مرشد دا حصہ ہے، اے مولوی دا حصہ ہے، اے ملا دا حصہ ہے۔ اور خیرات تم نے اگر کرنی ہے تو خیرات تو ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرو اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ خیرات کا معنی تو یہ ہے کہ تم نے چپ کر کے اللہ تعالیٰ کے نام پر دے آؤ، اور دل میں تیرا یہ ارادہ ہے کہ اللہ فلاں کو اس کا ثواب دے دے، تو اللہ تبارک چاہیں گے تو اس کا ثواب دے گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیاز جو ہے یہ قبول ہو، کا بات تو ہے قبولیت کی بات ہے، اگر قبول ہو تو پھر بات بنے گی۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا، اور ہمارے یہاں تو ثواب تقسیم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مولوی صاحب بیٹھ جاتے ہیں، باقی ادھر صاحب حضرات بیٹھ جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی اور کچھ پڑھ رہا ہے، مولوی صاحب نے پوچھ لیا، بھائی صاحب نے پڑھ لیا؟ اے جی صاحب نے پڑھ لیا، تو پڑھنے کا جو ثواب ہے یہ مولوی صاحب کو دے دیا، مولوی صاحب کے مل کر دیا۔ اگر کسی بچی کی شادی ہے تو بلاؤ مولوی صاحب کو، کیوں؟ بچی کا نکاح اگر ہے تو بچی کا نکاح باپ پڑھائے یا کوئی اور ولی پڑھائے۔ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو بلاؤ جی جنازے کے لیے مولوی صاحب کو بلاؤ، اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کا جنازہ وہ بیٹا پڑھائے یا کوئی اور رشتے دار پڑھائے۔ اگر کسی کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کے کانوں میں اذان پہنچانے کے لیے بھی مولوی صاحب کو بلاؤ۔ اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو غسل کے لیے اس کو بھی لیے کہ مولوی صاحب کو بلاؤ۔ حالانکہ غسل کی تو یہ بات ہے نا کہ ہر آدمی کو شرعی طریقے سے غسل دینا لازمی، اس کی جان پہچان ہونی چاہیے کہ الحمدللہ